بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اصول فقہ میں جو ہے اس کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا ہے تاکہ کتاب بابرکت ہو جائے. تاکہ باقی سوال جواب پڑھے نا کئی باری آتے نہیں کہ کوڑے آتے کہ کیوں شروع کیا کہ قرآن پاک کی اقتدا کی ہے، حدیث پاک پر عمل کیا ہے، سلف صالحین کے طریقے کی اقتدا کیا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تاکہ کتاب بابرکت ہو جائے. کتاب تو کہ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ یمن والا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے. چلو جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. ہاں جی. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. چلو جی اگے. الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ للعالمین درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ والسلام علی ابی حنیفہ واحبابہ. چلو جی. الحمد. تو بسم اللہ شریف کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب شروع فرمائی ہے الحمد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بسم اللہ شریف کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے تبرک حاصل کرنے کے بعد اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے الحمد کے ساتھ. اس کے بھی جوابات ہیں بھی کیوں شروع کی حمد کے ساتھ تاکہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے، کتاب بابرکت ہو جائے. کتاب بابرکت ہو جائے. کیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد سے کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ جس طرح بسم اللہ سے کسی چیز کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے تو شے بابرکت ہوتی ہے، اسی طرح جب الحمد سے کام شروع کیا جائے تو وہ بابرکت ہوتا ہے. کل سمجھیا؟ باقی وہ سوال جواب سارے ہیں جی. کل سمجھیا؟ الحمد. حمد کیا ہے؟ حمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا او حکما. حمد یہ ہے وصف کرنی جمیل کے ساتھ جمیل اختیاری پر. وصف کرنی وصف کرنی جمیل کے ساتھ یعنی چنگا لفظ بولنا. وصف کرنی جمیل کے ساتھ جمیل اختیاری پر. وہ جمیل اختیاری کس کے؟ جس کی حمد کی جا رہی. آگے عام ہے وہ اس کے اختیار میں حقیقتاً ہو یا حکمن ہو. حکمن کی مثال جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا ذاتیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات وہ نہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے نہ غیر ہے. کل سمجھیا؟ وہ اللہ کے لیے ثابت ہے ضرورتاً. تو وہ ان میں اللہ تعالیٰ کو وہ پہلے تو سمجھایا تو پریشان سو بھی اختیار نہیں، کیونکہ جس میں اختیار ہوتا ہے اس کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے سما کو ختم کرے، کر سکتا ہے کیا مولوی؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فوت کرے، سمجھیے اے مطلب ہے. لیکن وہ حکمن اللہ کے اختیار میں ہے. حکمن کیونکہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے. اے مطلب ہے ان تک دماغ کی گل آ گئی ہے. جو یہ صفات ہے نا، کیونکہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کا صفات کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے، نقائص سے پاک ہونا ضروری ہے، نقائص سے متصف ہونا محال ہے. تو سما عدم سما نقص ہے کہ نہیں؟ تو یہ محال ہے کہ نہیں؟ تو پھر محال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے. اے مطلب ہے جی. کیا سمجھیے؟ اللہ تعالیٰ اپنا شریک اپنے جیسا اور اللہ بنانے پر قادر ہے. سمجھیوں؟ تو وہ بھئی حمد کیا ہے؟
وصف کرنی جمیل کے ساتھ جمیل اختیاری پر، وہ اس کے اختیار میں حقیقتاً ہو جس طرح ساری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، یا حکمن ہو جس طرح صفات باری تعالیٰ۔ تو باقی بندوں کی تعریفیں ان کے ان کاموں پہ جو اپنے اختیار سے کرتے، واہ 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 جی کڈا سونا پڑھتے ہو جی، ایک ہی احمد جی اللغت نا کل سمجھیا۔ باقی الحمد پر جو الف لام ہے اگر جنس کا ہو تو معنی ہے جن سے حمد مختص ہے اللہ کے لیے، اور اگر الف لام استغراق کا ہو تو معنی ہے کہ تو حمد کا ہر فرد مختص ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا بھائی؟ تو الف لام یہ حمد پر الف لام اگر جنس کا ہو تو مراد ہے کہ پھر معنی بنے گا جن سے حمد مختص ہے اللہ کے لیے، اور اگر استغراق کا ہو تو معنی بنے گا ہر فرد کی حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کی۔ فرد کی حمد پٹھا ہی مری 50 کتابیں ہو گئی پرانا جی، حمد کا ہر فرد جی، حمد کا ہر فرد مختص ہے اللہ تعالیٰ کی، حد ہو گئی جی۔ گل سمجھیا؟ اعلی منزلۃ المؤمنین، ساری حمدیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ زی وہ اللہ تعالیٰ اعلی جس نے بلند کیا مرتبہ مومنین کا، کیا کیا؟ بلند کیا مرتبہ مومنین المخلصین لایمانہم، جو ایمان میں خالص ہیں۔ منافقوں کے مرتبے نہیں بلند ہوتے۔ اللہ نے ان کا مرتبہ کس طرح بلند کیا؟ بے کریم خطاب ہی، اپنے خطاب کے ساتھ ایسا خطاب جو کریم ہے، اپنے خطاب سے ایسا خطاب کریم ہے۔ اور دھیان کر، یہ جو بے کریم خطاب کی اضافت ہے نا، یہ اضافت جرد و قطیفہ تن کے قبیلے سے ہے۔ جرد و ایک باری سمجھائی، یہ بول گئی مول زور آدھی ہے کیویں بڑا؟ یہ قطیفہ موصوف ہے تو جرد جو ہے صفت ہے۔ چادر ایسی چادر جو پرانی ہے، تو پھر صفت کو کیا کر دینا؟ مضاف بنا دینا، تو موصوف کو جتھے بھی اضافت ہوگی نا صفت دی موصوف ول انہوں کہتے ہیں یہ جرد قطیفہ کے قبیلے سے ہے، یہ ایک محاورہ بن گیا۔ سمجھ آئیے؟ تو اصل میں خطاب موصوف ہے، خطاب کا کریم ہونا یہ اس کی صفت ہے۔ سمجھ آئیے؟ ایشا بس خطاب کریمانہ، خطاب توہینانہ، خطاب ظالمانہ، خطاب ذلیل کرنے والا، یہ ساری خطاب کی آگے صفتیں ہیں جی۔ سمجھ آئی ہے جی؟ احمد بڑی کوڑی گل کی ہے۔ خطاب ان کو ہے کہ ممبر کے بعد تقریر جنیاں گلاں نے خطاب ہی ہے کہ جی ہے بڑی کوڑی گل کی ہے۔ یہ خطاب کیا ہے؟ یہ توہینانہ ہی ہے نا، بلے بھی بڑی میٹھی گل کی تھی۔ ایک ہی ہے یہ خطاب اچھنانہ، گل سمجھے؟ تو یہ جو ہے نا یہ نا اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، یعنی بے خطاب ہل کریم، بے خطاب ہل کریم بلند کیا مومنین مخلصین کا مرتبہ اپنے خطاب کے ساتھ، ایسا خطاب جو کریم ہے، ایسا خطاب جو کریم ہے۔ کل سمجھی کہ نہیں؟ وہ کون سے خطاب ہیں؟ وہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا خطاب ہے؟ یہ کریمانہ خطاب ہے۔ جتنے بھی یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارے خطاب کریمانہ ہے۔ اے سانو منن والیو، اے ساڈے سونیاں دے غلاموں، اے معنی اس دا جی۔ کل سمجھی کہ نہیں؟ ایسا بس۔ تو اپنے خطاب کریم کے ساتھ مومنین کا مرتبہ بلند کیا ہے۔ بلندی پر دلیل ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں، تو سستی نہ کرو، بزدلی نہ کرو، غالب تم ہی ہو، بلند تم ہی ہو، اگر تم کیا ہو؟ پکے مومن رہو تو۔ گل سمجھیا؟ تو خطاب کریمانہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ گل سمجھیا؟ کل مک گئی۔ کریم کا معنی کیا ہے؟ کریم ہر شے جس کی خیر کثیر ہو، جس کا نفع کثیر ہو، ہر شے جس کی خیر کثیر ہو، جس کا نفع کثیر ہو، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کے اگر خیر اور نفع کثیر تو کہتے ہیں کتاب کریم، اس لیے قرآن پاک کو کتاب کریم کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ کا نفع اور خیر کثیر ہے، اس لیے نبی کریم
کل سمجھیا. اور رزق حلال کا ہو، برکت والا ہو، طیب ہو، تو اس کو بھی کہتے ہیں رزق کریم. جنتی رزق کو رزق کریم کہا گیا قرآن پاک میں جی. کل سمجھیا. اور اجر چونکہ اچھی چیز ہے، اجر جو ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں نفع ہے، خیر کثیر ہے، اس لیے اجر کو بھی اجر کریم قرآن پاک میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اجر کریم. تو اصل میں کریم ہر اس شے کو کہتے ہیں جس میں خیر کثیر ہو، جس کا نفع کثیر ہو، جس میں خیر کثیر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خطاب مومنوں کو، وہ خطاب جس میں مسئلے بیان کیے ہیں، اس خطاب میں خیر کثیر ہے کہ نہیں؟ یہ ساری شریعت خیر کثیر ہے، اس لیے اس خطاب کو کیا کہا ہے؟ وہ خطاب کریم ہے، خطاب کریم ہے. کریمانہ خطاب فرمایا. پلے پہ کہ نہیں؟ چلو جی. تو علامہ علیہ رحمہ نے خطاب کی صفت کریم ہوں تو اضافت اصل میں کی ہے، موصوف صفت نے نا، خطاب کی صفت کریم لا کر یہ بتایا ہے کہ کافروں کے مرتبے اونچے نہیں ہیں. کافروں کے ان کو جو خطاب کیا ہے وہ ان کی توہین کرنے کے لیے ان کو ذلیل یا ایھا الکافرون، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الکافرون، یہ خطاب کیا ہے. کون سا؟ یا ایھا الناس بھی ہے، لیکن یا ایھا الناس عام ہے، یہ انسانوں کو خطاب ہے. عام جو ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون. کون سا؟ اور اس لیے آشیا مکتبہ گلبشرا دیکھو چلے گا آشیا تے یہ بچوں کٹ دیتا ہے کیڑا ہے؟ یا الناس کو نہیں لکھا ہوتے، دیکھ لو نہیں لکھا نا. میں یہ کہہ رہا سارے کو آشیا اس یا الناس بھی لکھا نال انہیں تا یہ کٹ دیتا بچوں کہ بے ڈرنا ہے کیونکہ خطاب عام ہے. اصل کافروں کو جو خطاب ہے نا توہین والا وہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے. او مردودو، یہ خطاب کیسا ہے؟ کریمانہ ہے؟ یہ تو توہین والا ہے. او اللہ والے ہو، یہ خطاب کریمانہ. او شرارتیو تے او شریفو، فرق ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ احمد. اچھا جی، سوال اس کا جواب. سوال ہے خطاب کریم کی اضافت ہے خطاب کی طرف، کریم کی اضافت ہے خطاب کی طرف کہ کوئی نہیں. تو کریم عام ہے کہ کوئی نہیں؟ پڑھ چکے نا. کتاب بھی کریم، رزق بھی کریم، اجر بھی، خطاب بھی. تو کریم کیا ہے؟ کریم عام ہے اور خطاب خاص ہے. یعنی خطاب ایک شے ہے نا، کل سمجھیا. تو یہ عام کی اضافت ہے خاص کی طرف، یہ عام کی اضافت ہے. کل سمجھیا. تو یہ کیوں کی ہے؟ تو یہ کیا کہ بھائی سوال ہے کہ کریم کی اضافت ہے خطاب کی طرف، تو یہ عام کی اضافت ہے، اضافت ہے خاص کی طرف. یہ دس چکے نا بھی کریم عام ہے. تو یہ عام کی اضافت ہے خاص کی طرف. تو یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ عام کی اضافت خاص کی طرف کی ہے بیان کرنے کے لیے اور تخصیص کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کریم سے مراد کیا ہے؟ خطاب. کیا ہے؟ کریم سے مراد خطاب ہے. کل سمجھ پہ ہیں کیا ہے؟ کتاب ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بھائی شے کریم وہ کیا ہے؟ جن سے خطاب سے ہے. سمجھے یا؟ یعنی بلند کیے مرتبے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ایک شے کریم کے ساتھ. وہ شے کریم کیا ہے؟ اللہ کا اپنا خطاب ہے. کل سمجھیا؟ اللہ کا خطاب ہے. تو پہلے عام ذکر کیا پھر خاص. اس میں جو ہے نا وہ چیز ذہن میں اچھی بیٹھتی ہے جی. کل سمجھیا کہ بے کیا کہ بے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بلند کیے مرتبہ مومنین کا کریم کے ساتھ. وہ کریم کون ہے؟ اپنا خطاب. ایک شے کریم کے ساتھ مرتبہ بلند کیا. وہ شے کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. گل سمجھیا؟ ایسا بس تیبا رافع اور بلند فرمائے اللہ تعالیٰ نے درجے عالمین، عالمین نہیں عالمین. سمجھ آئیے؟ ان کے کس چیز کے ساتھ؟ اپنی کتاب کے معانی کے سبب.
اپنی کتاب کے معانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے، تو کتاب کا علم جو ہے یہ بندے کے درجے کی بلندی کا سبب ہے کہ کتاب کا علم بندے کی بلندی کو سبب، اور علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو سبحان اللہ، تو جتنا جو ہے نا مورث وارث بنانے والا مورث اعلیٰ ہو تو وارث کو مورث کا کچھ نہ کچھ تو فیض ملتا ہے جی۔ تو چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء بہت اونچی ہستیاں ہیں، اس لیے ان کا فیض علماء کو ملتا ہے جی۔ کل سمجھیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے درجے بلند کیے ہیں کس سبب سے؟ اپنی کتاب کے معانی کے سبب سے، کہ ان کو اپنی کتاب کا علم دیا۔ کل سمجھیا؟ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے مستنبطین کو علماء میں سے، اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے ان لوگوں کو جو استنباط والے ہیں، کن سے؟ علماء میں سے۔ کس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے؟ مزید الاصابت کے ساتھ اور بثواب ہی، اور مزید ثواب کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ اصابت درستگی، اصابت حق تک پہنچنا، اے اصابت ہے، تے ثواب نیکی تے جڑا اجر ملتا ہے۔ ایک سواد نال اصابت، اصاب یصیب اصابتن، حق تک پہنچنا، تے ثواب جو نیکی پر اجر ملے گا، جو نیکی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کی بنسبت اصابت، حق تک پہنچنا، یہ نعمت زیادہ دی ہے، اور ان کو ان کی نیکیوں پر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پھر سمجھیے؟ ہوں بے خدروں، مستنبطین سے مراد ہیں مجتہدین۔ کیا مراد ہے؟ مستنبطین سے مراد مجتہدین۔ اب استنباط اجتہاد کیا ہے؟ کون یہ مستنبط مجتہد کون بندہ ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طاقتیں خرچ کی ہیں نصوص اور دلائل شریعہ، نصوص سے مسائل کے نکالنے میں، جنہوں نے اپنی ساری طاقت خرچ کر دی ہے۔ مجتہدین مستنبطین وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسائل کے استنباط میں کس سے مسائل نکالنے؟ نصوص سے۔ اس میں انہوں نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی ہے، ہر شے قربان کر دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، سمجھیا؟ اے مطلب ہے اب جو نصوص سے مسائل حاصل ہوتے ہیں نا بابے ہو، یا ان کی عبارت سے، یا ان کی دلالت سے، یا ان کے اشارے سے، یا ان کے اقتضاء سے۔ اس لیے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے، وہ چار طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ عبارت النص کے اعتبار سے ثابت ہیں، یا اور چار لکھے نہ ہوتے۔ سمجھیا؟ اب کو چمدی بات آئے گی بھی جو مسائل حاصل ہوتے ہیں نا کن سے؟ قرآن و حدیث سے، یا عبارت سے، یا اس کے دلالت سے، یا اس کے اشارے سے، یا اس کے اقتضاء سے، تو وہ ہر اعتبار سے مسائل حاصل کرتے ہیں کن سے؟ قرآن و حدیث سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایشا بس ہے۔ اور وہ مسائل نئے جن پر دلیلیں موجود نہیں ہیں، پھر منصوص لئے مسائل کی علتیں تلاش کر کے نئے مسائل کا قیاس کے ذریعے حل تلاش کرتے ہیں۔ سمجھائیے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نئے چیزیں جو نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں ان کے احکام تلاش کرتے ہیں کن سے؟ منصوص علیہ کی علت تلاش کر کے تو اس پر حکم جاری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، کون؟ مستنبطین اور مجتہدین۔ اچھا، بے مزید الاصابت، اس کا یہ متعلق ہے خصہ کے، یہ کون؟ بھائی خاص کیا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو کس کے ساتھ؟ مزید الاصابت کے ساتھ اور اپنے ثواب کے ساتھ۔ حل سمجھیا؟ کہ مزید مصدر میمی ہے، کیا ہے؟ مصدر میمی ہے۔ اب معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نے علماء میں سے مستنبطین کو خاص کیا ہے اس بے زیادت اصابت الحق، یعنی الاصابت کا لفظ لام عوض مضاف لہ ہے، بے مزید اصابت الحق۔ وجہ یہ ہے، سن، یہ جو اجتہاد کے درجے پر بندہ فائز ہوتا ہے نا،
ان میں خطا نادر ہوتی ہے اور اصابت الحق غالب ہے. ان میں خطا نادر ہوتی ہے اور اصابت الحق غالب ہے. یہ ساڈا عقیدہ اپنے فقہاء دے بارے چ کہ ان میں کیا ہے؟ خطا نادر ہوتی ہے اور اصابت الحق غالب ہے. برخلاف جو علماء مجتہدین نہیں ہیں ان میں یہ درجہ نہیں ہوتا. ان میں نہیں ہوتا. تے بے مزید ثواب ہی بے ان کو خاص کیا ہے زیادتی ثواب کے ساتھ. وہ یہ سنو کہ جو مجتہد ہے، آگے آپ پڑھ لیں گے اجتہاد کی بات آئے گی. مجتہد نے جب اجتہاد کیا، مجتہد نے جب اجتہاد کیا اور حق تک پہنچ گیا تو 2 اجر ہیں. کتنے؟ 2 اجر. اور اگر خطا ہو گئی ہے تب بھی 1 اجر ہے، تب بھی 1 اجر. اس کی محنت ضائع نہیں ہے. برخلاف عالم اگر وہ مسئلے میں غلطی کر جائے تو گناہگار ہے، اور اگر مسئلہ ٹھیک بتایا تو 1 ثواب ہے. ایک دا مطلب ہو جائے 10 گنا ہو. سمجھیا؟ تو اب یہ کہ مجتہدین کو زیادتی ثواب کے ساتھ خاص کیا. کس طرح کہ مجتہدین میں اگر اصابت ہو جائے تو پھر 2 اجر. گویا 2 نیکیاں نے. وہ تو ہر نیکی با مقابلہ 10 نیکی یا 700 نیکی ہو تو پتہ ہی نہیں یار انہوں نے ایک دم مقابلے کا نہیں مطلب. اور اگر خطا ہو جائے تب بھی 1 نیکی ہو گئی. گل سمجھیا؟ اور علماء میں یہ نہیں ہے، مفتیوں میں، کہ اگر وہ خطا کر جائیں تو گناہگار ہے. گل سمجھیا؟ اے مطلب کیونکہ انہوں نے نقل کرنا ہے تو نقل کرنے میں مطالعہ سستی کر گئے. سنی گل کوئی نہ مانا کر. چلو جی. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ زی وہ اللہ تعالیٰ جس نے بلند فرمایا مرتبہ مومنین کا اپنے خطاب کے ساتھ، ایسا خطاب جو کریم ہے. مانا کرنا ہے. سنیں. اور رافع کا اعلیٰ پر وہ اللہ، اور بلند فرمایا اللہ تعالی نے عالمین کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی کے سبب، اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو علماء میں سے، اصابت الحق کی زیادتی کے ساتھ اور اپنی طرف سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ. روپے کھانے ترجمہ نہیں کرنا. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے بلند کیا مرتبہ مومنین کا اپنے خطاب کے ساتھ، ایسا خطاب جو کریمانہ ہے، کریم ہے، جو کریم ہے. اور بلند فرمایا اللہ تعالیٰ نے درجے کو، عالمین کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی کے سبب. اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین علماء کو، علماء میں سے یار منہم یار علماء میں سے ان کو پترا. اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو علماء میں سے، اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے علماء کو، اللہ کو مستنبطین مفعول کون ہے خصخصہ کا؟ سمجھ پوری آ رہی کیا بیماری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو، وہ کن سے ہیں؟ علماء میں سے. جڑا مستنبط ہے مجتہد عالم ہوتا کوئی نہیں ہوتا جی، حد ہوگی یار. اور خاص فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو علماء میں سے کس چیز کے ساتھ؟ حق کی اصابت کی زیادتی کے ساتھ اور اپنی طرف سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ. چنگی گل ہے ذرا. تمام تعریفیں مختص ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے بلند کیا مرتبہ مومنین کا ایسا خطاب جو کریم ہے، اور بلند کیا عالمین کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی کے سبب. اور خاص کیا اللہ تعالیٰ نے مستنبطین کو علماء میں سے اصابت الحق کی زیادتی کے ساتھ اور اپنی طرف سے ثواب کی زیادتی کے ساتھ. ہاں بے مزید ثواب
من جانب ہی انجمانہ کرنا ہے. کیا سمجھیے؟ اچھا جی، یہاں ایک نقطہ لکھا ہے شارح ہی نے بڑا زبردست. اعلیٰ تے رافع تے خصہ، یہ سیغے بتاؤ کیا ہیں؟ اعلیٰ کیا ہے ہفت اقسام سے؟ ناقص ہے. رافع کیا ہفت اقسام سے؟ اور خصہ. سوال ہے مومنین کے مرتبے کی بلندی کے لیے اعلیٰ کا لفظ، عالمین کے لیے رافع کا لفظ، مستنبتین کے لیے خصہ کا لفظ، ان میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اعلیٰ یہ ناقص ہے، تو مومن جو عالم نہیں ہے، مومن وہ عالم سے ناقص ہے، وہ مومن جو عالم نہیں عالم سے ناقص ہے. اور جو عالم ہیں یہ جہالت سے بچ کر صحیح ہے، راستے پر چل رہے ہیں. پھر ان میں سے جو مستنبت ہے وہ مضاعف ہے ثواب کے اعتبار سے، وہ آنکھ میں مولوی جی سمجھ آئی ترجمہ. اعلیٰ ناقص کا، اور علماء کے لیے صحیح کا، اور مستنبتین کے لیے مضاف کا. اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ مومنین کے لیے لفظ ناقص استعمال کیا ہے کہ یہ مومن تو ہیں لیکن چونکہ عالم نہیں ہے تو علم شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناقص ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ، اور چونکہ علماء جو ہیں وہ شریعت کا علم حاصل کر چکے ہیں اس لیے وہ مومنین کی بنسبت صحیح ہے، ان کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کیا. اور مستنبتین چونکہ ان کو دگنا ثواب ملتا ہے اس لیے مضاف کا صیغہ استعمال کیا ہے. اعلیٰ رافع تے خصہ، گل سمجھیے، اس لیے یہ صیغے استعمال کیے ہیں. اگے بے والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، خطبہ چل رہا ہے اور رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، اور سلامتیاں نازل ہوں امام ابو حنیفہ پر اور آپ کے احباب پر. سمجھا گی؟ اچھا جی توجہ. والصلاۃ، یہ جو والصلاۃ ہوتا ہے نا جی، یہ خبر نہیں ہوتی، یہ انشاء ہوتا ہے، بندہ اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو درود شریف کیوں لائے ہیں؟ یہ امتثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. امتثال میں نہیں گل مننی، کیا کرنی؟ گل مننی. امتثال امر بھائی آنکھیں لگنا، کیا کرنا؟ آنکھیں لگنا. سمجھ رہا نا مانا تھا کہ پھر لفظ بولیا کریے. تو امتثال ہے بقول تعالی صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا کہ صلو علیہ جو امر ہے اس پر عمل کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیان کرنے والے ہیں مسائل شریعہ کے، قواعد کے اور احکام فقہیہ کے، معاقد کے تفسیری کی. ایک وجہ کی یا اس لیے درود شریف بلائے کہ قرآن پاک پر عمل کیا، یا تکمیل ہے حمد کے لیے، یا درود شریف ذکر کیا حمد کی تکمیل کے لیے. وہ کس طرح جی؟ کیونکہ تمام وہ چیزیں جو پہنچتی ہیں بندے کو ماں کا بیان یعنی نعمتیں، پس وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے اور سرکار کی برکت سے پہنچتی ہیں.
تو جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہم تک پہنچتی ہیں وہ سرکار کے پس جب ذکر کیا منعم لکھا جائے نا ٹھیک لکھا کتنے غلطی ہے. جب اللہ تعالیٰ منعم حقیقی آقا حضور ان نعمتوں کے وصول کا ہم تک واسطہ تو سرکار منعم مجازی. تو بس جب ذکر کیا منعم حقیقی کا تو ذکر کیا صلاۃ سونے واسطہ پر تاکہ ہو جائے یہ درود شریف پڑھنا اللہ کا شکر. کیونکہ حدیث ہے جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. تو سرکار کی ذات پر درود پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے. سرکار کی ذات پر درود پڑھنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. 2 وجہ. تیسری یا عمل ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر. میں درود شریف کیوں لائے؟ تیسری وجہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کرامات کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عزتوں کے ساتھ. ایک ان کی یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا ہے. تو چونکہ حمد اللہ کا ذکر ہے لہذا ساتھ درود شریف بھی ذکر ہونا چاہیے. جب بھی اللہ کا ذکر کریں ساتھ سرکار کا بھی ذکر کریں. اچھا جی، یہ تعویل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں سونے محبوب کا ذکر ہوگا. اگر تو سوال کرے کہ کتنی جگہیں جہاں جن میں اللہ کا ذکر ہے اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اور ذبا وغیرہ، اس وقت بھی سرکار کا ساتھ ذکر نہیں ہوتا. تو میں کہتا ہوں جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو ذکر سرکار نے فرمایا ذکر کیا جائے گا میرا بھی ساتھ. یہ قضیہ مہملہ ہے، جزیے کی قوت میں ہے، لہذا کلیے کا فائدہ نہیں دیتا. جی یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا تو میرا ذکر کیا جائے گا. یعنی یہ قضیہ مہملہ ہے. اگر بعض مقامات پر ذکر نہیں ہے تو اس سے اعتراض نہیں ہے. سمجھی بات؟ یہ جواب دیا اس طرح منطقی طریقے سے. اچھا جی، والسلام. مسئلہ اختلاف کیا گیا اس مسئلے میں کہ صلاۃ اور سلام انبیاء کے غیر پر ایک کلہ وکھرا جائز ہے یا کہ نہیں. بس گئے ہیں بعض علماء اس کی کراہیت کی طرف، بعض علماء اس کی تحریم کی طرف، اور وہ شے کہ گئے ہیں اس کی طرف جمہور وہ یہ ہے کہ نہیں جائز ابتداءً اور استقلالاً اور بہرحال اتباعاً. پس جائز ہے، میری مراد جائز ہے صلی وسلم علی محمد و ابی حنیفہ، اور نہیں جائز صلی وسلم علی ابی حنیفہ. صلاۃ استقلالاً جائز نہیں. سلام کے بارے میں ہے کہ سلام اللہ ہے صحابہ پاک پر، اہل بیت پر، یہ چیزیں موجود ہیں، اسلاف سے چلی آ رہی ہیں. اچھا جی، علی ابی حنیفہ ذکر کیا اس کو لبراءۃ الاستحلال کہ چونکہ اس کتاب کے اندر جن اصول کا ذکر ہوگا وہ ہے جو فقہ حنفی کے ہیں، جو فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ ہیں. اس لیے آپ کا نام ذکر کیا تاکہ طالب علم کو براءۃ استحلال ہوتا ہے
کہ آگے جو چیز آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس کی طرف اشارہ کر دینا، اس قسم کی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اور پھر پیچھے لائے ہیں وَأَحْبَابِهِ، لائے نا وَأَرْدَفَوْا بِالصَّحَابَةِ، اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ تابعین میں سے ہیں، اور یہی اشباب ثواب ہے کہ امام صاحب تابعین میں سے ہیں، جبکہ نئی اختلاف آپ کی رویت میں حضرت انس بن مالک کو آپ کی زیارت کی ہے کہ انہوں نے امام صاحب نے بالاتفاق، تو لذا کیا ہوئے؟ باقی خاص کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دعا بالسلامت، آکھیں بالسلام، کیوں کیا ہے؟ تاکہ پتہ چل گئے کہ مصنف حنفی المذہب ہے، مصنف اور رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب پر سلامتیاں نازل ہوں، ابو حنیفہ اور آپ کے احباب پر، تلامذہ شیوخ ہم زمان ان کو احباب کہتے ہیں، یعنی احباب کا لفظ تینوں پر بولا جاتا ہے جی، اور یہ میرے احباب ہیں یعنی شاگرد ہیں، یہ میرے احباب ہیں یعنی شیوخ ہیں، یہ میرے احباب ہیں یعنی میرے ہم زمان ہیں، تینوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جی۔ اور رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، اور سلامتیاں امام ابو حنیفہ اور آپ کے احباب پر، سلامتیاں نازل ہوں، نازل کر لگے آگے جی، کیوں نہیں منع کرنا؟ اور رحمتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر، اور سلامتیاں نازل ہوں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے احباب پر۔ وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ توجہ جی، خطبہ ختم ہو گیا ہے، وبعد اے بعد الحمد للہ والصلاۃ علی النبی وآلہ، حمد و صلاۃ کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ فقہ کے اصول چار ہیں، فقہ کے اصول چار ہیں، پہلے کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، تیسرا اجماع امت، چوتھا قیاس۔ ان کو ادلہ شرعیہ بھی کہتے ہیں، اصول الفقہ بھی کہتے ہیں جی، اصول الفقہ، فقہ کے اصول، شریعت کے ادلہ، یہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ جی کیا کہہ رہی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں، علامہ شاشی فرماتے ہیں کہ فقہ کے اصول چار ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت اور قیاس۔ فقہ کے اصول چار ہیں، کتاب اللہ، سنت اور رسول اللہ کی سنت، اور رسول اللہ کی سنت اور اجماع الامت اور قیاس۔ تو یہ ادلہ اربع ہیں، یہ ادلہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس۔ یہ ادلہ شرعیہ، اصول الفقہ اور ادلہ شرعیہ کتنے؟ چار، کتاب اللہ، یعنی شریعت کے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ قرآن سے، سنت سے، امت کے اجماع سے اور قیاس سے، کچھ اور بھی چیزیں ان میں داخل ہیں، بات سمجھیے؟
چلو جی، اور دیکھو اصول الفقہ اس طرح جی، اس میں یہ ہے کہ اضافت اصول کی فقہ کی طرف بمعنی لام ہے، یعنی اصول جو فقہ کے واسطے ہیں، کیونکہ اضافت 3 قسم ہے نا، لامی، فیلی، منی. توجہ جی، شاباش. اور یہ فائدہ دیتی ہے اختصاص کا. اچھا جی، اور یہ ادلہ قیاس کے سوا، قیاس کو نکال کر جو باقی 3 دلیلیں ہیں، کون؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت. یہ تینوں نہیں مختص فقہ کے ساتھ، بلکہ یہ حجتیں ہیں اصول دین سے بھی، میری مراد علم کلام بھی. عقائد کے اصول بھی یہی ہیں جی، فقہ کے اصول بھی یہی ہیں، اور عقائد کے اصول بھی، قیاس کے علاوہ باقی 3. عقائد بھی نہیں سے ثابت ہوتے ہیں، عقیدہ بھی قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے. قیاس نال عقیدے نہیں ثابت ہوتے، قیاس نال عقیدے نہیں ثابت ہوتے. اب کہتے ہیں کہ مناسب یہ تھا کہ مصنف یوں کہتے اصول الشرع. کیا کہتے؟ اصول الشرع، کیونکہ یہ عام ہے. شرع، اصول شرع، شرع میں عقائد بھی آتے ہیں اور مسائل بھی آتے ہیں، تو فقہ جو ہے وہ خاص ہے. لیکن امام صاحب نے جو فقہ کی تعریف کی اس میں عقائد بھی آتی ہے اس اعتبار سے، کیونکہ یہ باب اس زمانے کے ہیں. اچھا جی، اربعۃ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. او وجہ اثر لکھیجئے، دسیجئے جی. وجہ اثر یوں ہے کہ ادلہ شرعیہ نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی وہ دلیل شارع کا قول یا شارع کے غیر کا قول. شارع اللہ اور اللہ کے رسول، بس اول نہیں خالی، یا ہو یہ کہ ہوگا شارع کی طرف سے یا اس کے غیر کی طرف سے، اول یا اللہ کی طرف سے اور وہ کتاب اللہ، یا رسول اللہ کی طرف سے اور وہ سنت ہے، اور ثانی نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگا وہ قطعی تو وہ اجماع ہے، یا یہ کہ ہوگی وہ دلیل ظنی تو وہ قیاس ہے. وجہ حسر یہ ہے کہ ادلہ شرعیہ نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگا وہ شارع کا قول یا شارع کے غیر کا قول. جی، تو جو شارع کا قول ہے، جو شارع کا قول ہے، وہ جو بات وہ یا اللہ کی طرف سے ہے جی، یا سونے محبوب کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ، اور سرکار کی طرف سے ہے تو یہ سنت رسول، اور اگر وہ غیر کی طرف سے ہے تو پھر یا وہ قطعی ہے یا غیر قطعی ہے. قطعی ہے تو یہ اجماع ہے، اور غیر قطعی ہے ظنی ہے. سمجھے جی؟ اس طرح وجہ اثر بیان کی کن کی؟ 4 ادلہ کی، کہ دلیل شرعی جو ہے یا وہ شارع کی طرف سے ہے یا شارع کے غیر کی طرف سے. شارع کی طرف سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے یا سرکار کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے تو یہ کتاب اللہ، سرکار کی طرف سے ہے تو سنت رسول اللہ، اور اگر شارع کے غیر کی طرف سے تو پھر وہ قطعی ہے یا ظنی ہے. قطعی ہے تو اجماع امت ہے، ظنی ہے تو قیاس. اجماع جو قطعی ہوتا ہے وہ کون سا اجماع ہوتا ہے؟ اجماع بھی ظنی ہوتا ہے. یہ جب اجماع کی بحث آئے گی بیٹا جی وہاں انشاءاللہ پڑھیں جی، بات سمجھی جی. اچھا جی، یہ بات آ گئی. کتاب اللہ کون؟ کتاب اللہ. اور دیکھو یہ کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، لیکن اس سے مراد آیات الاحکام ہیں. کون؟ آیات الاحکام. وہ آیات الاحکام مشہور ہے، وہ 500 آیتیں ہیں. کتنی؟ 500 آیتیں، جن سے فقہی احکام مستنبط کیے گئے ہیں، سمجھے گئے ہیں. باقی سے بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر جو
یہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا، تفسیریں لکھی گئی ہیں صرف آیات الاحکام پر، تو ان میں 500 یا کم بیش اتنی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، جس طرح کہ علامہ جساس رازی کی احکام القرآن ہے، اور بعد میں ملا جیون رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، تو ان میں 500 آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے۔ اسی طرح مراد سنت سے بقدر 500,000 یہ تو بنتا ہے 5 لاکھ، اتنا نہیں ہے، وہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، اتنا نہیں، کم ہے، وہاں کی تفصیل آ جائے گی۔ یعنی وہ حدیثیں جو ہیں جن سے احکام مستنبط ہیں وہ چند ہزار ہیں، وہ چند ہزار حدیثیں ہیں۔ اچھا جی، یعنی کیونکہ باقی حدیثوں میں قیامت کا بیان بھی ہے، جنت کا، دوزخ کا، اور سابقہ انبیاء کے تعارف، حدیث میں جتنے یہ باتیں جن سے مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ ساری حدیثیں نہیں ہیں، بات سمجھیے۔ اب وہ جو حدیثیں ہیں وہ جب فقہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ حدیثیں نقل کرتے ہیں، جی ابھی جو آپ نے پڑھی ہے علماء کی شان میں، ان سے تو مسائل ثابت نہیں ہوتے، ان میں ایک ترغیب ہے کہ دین پڑھو، نہیں سمجھے؟ ایسا بس۔ اچھا جی، اور بعد حمد و صلات کے بس بے شک فقہ کے اصول چار ہیں۔ اول کتاب اللہ تعالی، اور ثانی رسول اللہ کی سنت، اور تیسرا امت کا اجماع، چوتھا قیاس۔ اور بعد حمد و صلات کے بس بے شک فقہ کے اصول 4 ہیں، اول کتاب اللہ، اور ثانی رسول اللہ کی سنت، اور ثالث امت کا اجماع، اور رابع قیاس۔ اور بعد حمد و صلات کے پس فقہ کے اصول 4 ہیں، پہلا کتاب اللہ، ثانی رسول اللہ کی سنت، ثالث امت کا اجماع، رابع قیاس۔ عدلہ شریعہ کتنے ہیں؟ کون سی کتاب؟ یعنی فقہ پڑھتے ہوئے یا عقائد کی کتابیں پڑھتے ہوئے جو دلیلیں دی جائیں گی کہ یہ بات یہاں سے ثابت ہے، تو وہ فقہ میں یہ چاروں ہوں گے، عقائد میں باقی 13 ہوں گے، یہ عقیدہ اس آیت سے ثابت ہے، روزانہ پڑھتے ہونا چاہیے۔ فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام۔ علامہ فرماتے ہیں ضروری ہے بحث کرنی ہر ایک کی ان 4 اقسام سے، کہ کتاب اللہ کی بھی بحث ہو، سنت رسول اللہ کی بھی بحث ہو، امت کی بھی بحث ہو، قیاس کی بھی بحث ہو، تاکہ معلوم ہو جائے اس بحث کے سبب احکام کی تخریج کا طریقہ نصوص سے اور قیاسوں سے۔ کس سے؟ نصوص سے اور قیاسوں سے۔ ان سے جو ثابت ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، جو قرآن سے ثابت ہوگا اس کا کیا درجہ ہوگا، جو حدیث سے ثابت ہوگا اس کا درجہ کیا ہوگا، جو اجماع سے ثابت ہوگا اس کا کیا درجہ ہوگا، جو قیاس سے ثابت ہے اس کا کیا درجہ، اور قیاس ہوتا کیا ہے۔ ہاں جی، کیا کہتے علامہ فرماتے ہیں کہ چاروں دلیلوں کی بحث ضروری ہے تاکہ احکام کی تخریج کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ شریعت کے احکام ان ادلہ سے کس طرح ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ادلہ ہو گئے مثبت، احکام شریعہ ہو گئے مثبت، ادلہ شریعہ ہو گئے مثبت ثابت کرنے والے، اور جو بات ثابت نہیں وہ کیا ہو گئے احکام شریعہ ہیں مثبت، ادلہ شریعہ ہیں مثبت۔ اچھا جی، وہ دیکھو
اے نا اجماع امت رہ گیا ہے پیچھے. یہ اجماع الامت سے الف لام عہد خارجی ہے، یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اجماع. کیونکہ جو باقی کسی کا اجماع یا پہلے انبیاء کی امتیں ان کا اجماع حجت نہیں تھا. یہ سرکار کی امت کو سرکار کے صدقے سے فضیلت ملی ہے کہ یہ جس بات پر متفق ہو جائیں وہ شرعی مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو، امت فرمایا. سمجھی بات ہے؟ تو سرکار کی امت کا اجماع کیا ہے؟ حجت، دلیل شرعی. طریق و تخریج الاحکام، احکام نکالنے کا طریقہ. تو وہ صرف وہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ اضافت طریق کی تخریج کی طرف بیانی ہے یا بمعنی لام ہے، یعنی طریقہ احکام کی تخریج کے لیے یہ مصدر کی اضافت ہے مفعول کی طرف، یا طریقہ مجتہد کا نکالنے کا احکام کو، کہ مجتہد جو احکام ادلہ شریعہ سے نکالتا ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے ان قانونوں کی روشنی میں وہ مسائل ثابت ہوتے ہیں. اے وجہ اصول فقہ دین سمجھنے واسطے ریڑھ دی ہڈی ہے کہ ان دے وچ ہی تے سمجھانا ہے کہ ادلہ شریعہ انہاں کو مسئلہ کیویں ثابت ہوندا ہے، مسئلہ کیویں ثابت ہوندا ہے. سمجھی گل؟ تے اینو جے دھیان نال نہ پڑھیے تے پھر وہ کچھ ہوندا ہے جو کچھ ہوندا پیا جی. چلو بس ضروری ہے بحث سے ہر ایک میں ان اقسام سے تاکہ معلوم ہو جائے اس بحث کے سبب احکام کی تخریج کا طریقہ. تخریج کنے کرنی ہے؟ مجتہد نے کرنی. کنے کولوں میں؟ ان ادلہ شریعہ. کنے کولوں؟ ادلہ شریعہ. ہاں جی. بس ضروری ہے بحث سے ہر ایک سے ان اقسام سے کنے نے؟ چار. تاکہ معلوم ہو جائے اس کے ساتھ اس بحث کے ساتھ کیا چیز؟ احکام کے نکالنے کا طریقہ. جی بس ضروری ہے بحث سے ہر ایک کی ان اقسام سے تاکہ معلوم ہو جائے احکام کی تخریج کا طریقہ. قیاس جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا وہ قیاس ہوتا ہے جو حاصل ہو کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے یا اجماع سے. اگر اس کی پشت پر تینوں میں سے کوئی دلیل نہ ہو تو اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. جی اچھا جی. ایک مسئلہ بحث کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی دلیل ہے اور اس دلیل سے یہ حکم شرعی ثابت ہوا، اس کا نام ہے بحث. اس کا نام ہے بحث. چلو شاباش.